بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی عرب کے ایک معروف ٹک ٹاکر محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ پورا سعودیہ اس نوجوان کے لیے غم زدہ ہو گیا۔ محمد بن مرسل نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ اسے قانون کے مطابق سرعام سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ کیا سعودی عدالت نے غلط فیصلہ سنایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن مرسل کے گناہ اور اس کی سزا سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ پیارے دوستو، یہ بات تو اب سب ہی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کو اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے حوالے سے پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ ان سخت سزاؤں کے اطلاق پر جہاں مغربی ممالک سعودی عرب کے نظام انصاف اور اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ عمل قرار دیتے ہیں، وہیں مسلم دنیا میں ان سزاؤں کو سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ لیکن ان سخت سزاؤں کے باوجود سعودی عرب میں حیران کن واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا جس نے پورے سعودی عرب کو غمزدہ کر دیا۔ یہ واقعہ ایک معمولی تکرار سے شروع ہوا، مگر اس تکرار کے نتیجے میں ایک کزن نے دوسرے کزن کو قتل کر دیا۔ جس نوجوان نے اپنے کزن کو قتل کیا، اس کا نام محمد بن مرسل ہے اور اس نے اپنے کزن موعد بن عبداللہ کو معمولی تکرار اور جھگڑے کے بعد قتل کیا۔ اگرچہ یہ دونوں نوجوان آپس میں کزن تھے، تاہم ان کے قبیلے الگ الگ بتائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کزن ٹک ٹاکر بھی تھے اور سعودیہ بھر میں مشہور تھے۔ اس قتل کے بعد محمد بن مرسل کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ سعودی عدالت نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنائی اور اس کا سر تن سے جدا کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے نے موعد بن عبداللہ کے قبیلے کو صلح کی پیشکش کی اور ودیت میں ایک باری رقم، جائیداد اور بے شمار چیزیں دینے کا وعدہ کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے قبیلے کے نوجوان یعنی محمد بن مرسل کی جان بخش دی جائے اور قصاص کے طور پر اس کا سر قلم نہ کیا جائے، کیونکہ سعودی عرب میں عدل و انصاف کا نظام اسلامی قوانین پر قائم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں قتل کا بدلہ صرف اور صرف قتل ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی محمد بن مرسل کے کیس میں بھی ہوا۔ دوستو، اگر ہم اسلامی نظام انصاف کی بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر مسلمان کسی کافر کو بھی بے گناہ قتل کرے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے۔ اسی طرح اگر لڑائی جھگڑے میں کوئی شخص کسی کے اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے تو بدلے میں اس کے اعضاء کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا، جس کی تفسیر اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک اور جان کے بدلے جان۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے نظام میں اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اس آیت کی مصلحت پر غور کریں اور اس کے پیچھے پوشیدہ دانائی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سخت سزا معاشرے کے باقی بگڑے ہوئے اور نافرمان افراد کو سیدھی راہ پر رکھنے کا کام کرتی ہے، اور سخت سزا کا خوف انہیں ایسے جرم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن مرسل سے سرزد ہونے والی گناہ نے ان کا سر قلم کروایا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے نے موعد بن عبداللہ کے قبیلے کو اور ان کے ماں باپ کو اپنی ساری جائیداد اور رقم اور ان کے خاندانی ورثے کی تمام قیمتی اور نادر چیزیں پیش کی، لیکن موعد بن عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا اور قصاص پر زور دیا۔ تاہم محمد بن مرسل کو اس کے جرم کی سزا قانون کے مطابق دی گئی۔ دوستو، سعودی عرب کا نظام انصاف ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہاں متاثرہ خاندان یعنی موعد بن عبداللہ کے خاندان کو کسی بھی طرح سے دباؤ میں نہیں لیا جا سکا اور نہ ہی کسی شخص نے ایسی کوشش کی۔ البتہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں اور عزت دار افراد نے موعد بن عبداللہ کے قبیلے کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھیں اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں باری رقم اور ودیت کی پیشکش بھی کی، اور قاتل یعنی کہ محمد بن مرسل کے ماں نے اپنے بیٹے کو پھانسی پر بھیجنے سے پہلے گلے لگایا اور زار و قتال روتے ہوئے پیار کیا۔ ان مناظر نے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے افراد کو بھی رنجیدہ کر دیا۔ عرب ممالک سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ اس قاتل کو معاف کر دینا چاہیے۔ بات صرف یہاں تک نہیں رکی، بلکہ محمد بن مرسل کے بیٹے نے بھی
گڑ گڑاتے ہوئے اور زاروں کی طرح روتے ہوئے مقتول کے خاندان سے معافی مانگی، لیکن معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام پیشکشوں اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور بالآخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گناؤنے جرائم کی شرح نہایت کم ہے، اور وہاں سالوں بعد ہی کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گناؤنے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہیں۔ اسلامی تاریخ بھی انصاف کے ایسے نظام سے بری پڑی ہے، جہاں دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر منبر ایک شخص ٹوک کر کہتا ہے کہ اے عمر، مال غنیمت میں سے جو تقسیم ہوئی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنا ہوا کرتا تم نے پہن رکھا ہے، لیکن ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے، تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ تم نے سب کو ایک ایک چادر ہی دی تھی، تو کیا تم نے اپنے لیے 2 چادریں رکھی؟ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ حاضرین، یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، اسے بھی ایک چادر ملی تھی، چونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی، اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا۔ آپ اس کی گواہی لے سکتے ہیں۔ جس کے بعد عبداللہ بن عمر نے گواہی دی اور یوں حاضرین کو تسلی دی۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے روب اور دبدبے سے پورا عالم کفر آج بھی کانپتا ہے، اور جن کے نافذ کردہ اصلاحات آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہیں۔ اسی طرح چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ عدالت میں ایک یہودی کے مقابلے میں پیش ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہودی نے ان کی ذرا چرائی، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نوعیت میں سخت ضرور ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو دوبارہ ایسے کسی جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ محمد بن مرسل وہ پہلا قاتل تھا جس کی معافی کے لیے بزرگوں اور بچوں نے اس طرح سے درخواست کی۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا، یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ سب مقتول کے دروازے پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثہ کو بلایا اور ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں، شیخوں، نوجوانوں اور بچوں نے اپنی اکالیں، چادریں مقتول کے ورثہ کے قدموں میں رکھی۔ عزت اور فخر سمجھے جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ میں رکھ دی گئیں۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالی۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے لکھے۔ مقتول کے ننھے بچے نے یوں معافی کی صدا کی کہ جگر کٹ جائے، اور جتنی چاہے ودیت کی پیشکش کی۔ پورا سعودیہ اس بات پر وضد تھا کہ اس کو معاف کر دیا جانا چاہیے۔ شریعت نے معافی کا آپشن بھی تو رکھا تھا، لیکن مقتول کے ورثہ نے نہ تو معاف کیا اور نہ ہی کوئی رقم لینے پر راضی ہوئے۔ یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہوئیں۔ لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب قانون اپنی جگہ اتنا مضبوط تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نافذ ہو گیا۔ بے شک وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، جہاں پر شہزادوں کے لیے بھی وہی قانون ہوتا ہے جو اس ملک کے عام انسان کے لیے ہوتا ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے قانون کو نافذ کرنا پڑتا ہے، تفریق کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ جب تفریق ختم نہیں ہوگی تب کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔